7 اکتوبر صبح 6:45 پر حماس نے اسرائیل پر ایک سرپرائز اٹیک کیا۔ اس اٹیک میں حماس نے اپنی بری، بحری اور فضائی قوتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ حماس میڈیا کے مطابق اس نے تقریباً 5000 راکٹ اسرائیلی سرزمین پر داغے۔ آج تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 1400 اسرائیلی اور تقریباً 9000 فلسطینی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں۔ 1948 سے لے کر آج تک یہ سرزمین عربوں اور صہیونی قوتوں کے درمیان خونریزی کا میدان بنا ہوا ہے۔ دوستو، وہ کون شخص تھا جس نے یہودیوں کے لیے الگ صہیونی ریاست بنانے کا خواب دیکھا تھا؟ صہیونی اور ایک عام یہودی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور وہ کون سا اعلامیہ تھا جس نے سرزمین فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست بنائے جانے کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کیا؟ میں ہوں حمزہ عادل اور وزڈم ڈائری کی اس منی سیریز میں ہم آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے۔ اگر ہم مسئلہ فلسطین کے آغاز کی بات کریں تو اس کے تانے بانے 19ویں صدی کے اختتام تک جاتے ہیں، جب صہیونی تحریک یعنی کہ زائنسٹ موومنٹ کے بانی تھیوڈور ہرزل نے 1896 میں ڈیر جورڈن اسٹیٹ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا مطلب ہے یہودی ریاست۔ اس کتاب میں تھیوڈور ہرزل لکھتا ہے کہ میں نے جو اس پمفلٹ میں آئیڈیا تیار کیا ہے یہ بہت پرانا ہے، یعنی کہ ہم کوئی نئی ریاست نہیں بنانا چاہتے بلکہ پرانی ریاست کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے مزید لکھا کہ ہمیں دنیا کے ایک حصے میں اتنی بڑی خود مختاری عطا کی جائے جس سے کسی قوم کے جائز مطالبوں کو پورا کیا جا سکے، باقی کا انتظام وہ خود کر لیں گے۔ دوستو، یہودیوں کی اس قومی تحریک یعنی کہ زائنزم کا آغاز اسی کتاب کے بعد ہوا اور 1896 میں ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھ دی گئی۔ بنیادی طور پر صہیونی یا زائنسٹ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو فلسطین میں یہودیوں کے آباد کرنے کا حامی ہو۔ زائنزم کا لفظ زایون سے نکلا ہے جو کہ فلسطین میں ایک پہاڑی کا نام ہے۔ ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کے قیام کے بعد اس تنظیم نے فلسطین میں اپنے الگ وطن کا مطالبہ خلافت عثمانیہ سے کیا، جس کو عثمانیوں نے یکسر مسترد کر دیا۔ اس کے بعد ہرزل نے برطانوی، جرمن، بیلجیم اور اطالوی حکومتوں سے رابطہ کیا اور قبرص، مشرقی افریقہ اور کانگو جیسے دور دراز مقامات پر بھی غور کیا گیا، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ فلسطین میں ایک یہودی ریاست کا قیام صہیونیت کا واضح مقصد بن گیا، جسے ڈاکٹر چیم ویزمین نے جوش و خروش سے آگے بڑھایا۔ چونکہ فلسطین سلطنت عثمانیہ کا اٹوٹ انگ تھا، اس لیے صہیونی تنظیم اپنے مقاصد کو اعلانیہ بیان کرنے میں محتاط رہی۔ صہیونیوں نے ریاست کی اصطلاح کے بجائے ہوم لینڈ کی اصطلاح استعمال کی۔ 19ویں صدی کے اختتام پر جوئش کوسچن کے ساتھ ساتھ ایسٹرن کوسچن بھی یورپی سفارتکاری کا ایک اہم مسئلہ تھا۔ ناظرین، ایسٹرن کوسچن سے مراد یہ تھی کہ کمزور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر اس کے علاقوں کو کس کے کنٹرول میں دیا جائے گا، کیونکہ مغربی طاقتیں زوال پذیر عثمانی سلطنت کے علاقوں پر کنٹرول یا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتی تھیں۔ ایسٹرن کوسچن پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد حل ہو گیا۔ جب پہلی جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی اور سلطنت عثمانیہ کی شکست واضح طور پر نظر آ رہی تھی، تو اسی دوران مغربی طاقتیں اپنے علاقائی عزائم پر مذاکرات کر رہی تھیں۔ 1916 میں برطانیہ، فرانس اور روس کے درمیان اسی سلسلے میں مذاکرات ہوئے، جس میں بعد میں اٹلی بھی شامل ہو گیا تھا۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کے علاقوں کو یورپی طاقتوں کی عرب علاقوں کے لیے بندر بانٹ کے لیے ایک خفیہ معاہدہ ہوا، جسے سائکس پکوڈ معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ تینوں عالمی مذاہب کے مقدس مقامات اسی سرزمین پر واقع تھے، اس لیے
فلسطین کے لیے ابتدائی طور پر ایک بین الاقوامی حکومت کا تصور پیش کیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور فلسطین کو برطانیہ کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران عربوں نے سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے عرب قوم پرستی کی تحریکیں شروع کی تھی۔ برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے ان عرب قوم پرستوں کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ جنگ میں برطانیہ کے مفادات اور عرب قوم پرستوں کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور برطانیہ نے ان قوم پرستوں کو یقین دہانی دلائی ہوئی تھی کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر ان کو آزادی دی جائے گی۔ ان یقین دہانیوں کا پتہ 1915 اور 16 کے دوران مصر میں برطانوی ہائی کمشنر سر ہنری میکمون کے مکہ کے امیر شریف حسین کے درمیان خط و کتابت سے پتہ چلتا ہے، جو اس وقت حجاز کے امیر تھے۔ شریف مکہ کو عرب قوم پرستی کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس طویل خط و کتابت سے پتہ چلتا ہے کہ شریف مکہ نے واضح طور پر عرب ممالک کی خلافت عثمانیہ سے آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ برطانیہ نے شریف مکہ کو شام سے لے کر یمن تک خود مختار عرب ریاست کے قیام کی یقین دہانی کروائی تھی، جس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ 1917 کی کمیونسٹ انقلاب کے بعد سوویت یونین کی طرف سے سائکس پکوڈ معاہدہ، جو کہ خفیہ معاہدہ تھا، اس کا انکشاف کیا گیا۔ اس انکشاف کی وجہ سے عربوں میں پیدا ہونے والے خدشات کو دور کرنے کے لیے برطانیہ کی طرف سے مزید یقین دہانیاں کروائی گئیں۔ برطانوی حکومت کی طرف سے ایک خصوصی پیغام 4 جنوری 1918 کو، جسے کمانڈر ڈیوڈ جارج بوگارتھ نے ذاتی طور پر شریف حسین تک پہنچایا، جس میں کہا گیا تھا کہ مغربی پاورز پرعزم ہیں کہ عربوں کو ایک بار پھر ایک قوم بنانے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، ہم پرعزم ہیں کہ کوئی بھی قوم کسی دوسرے کے تابع نہیں ہوگی۔ عربوں کو آزادی کی یہ برطانوی یقین دہانیاں غیر واضح الفاظ میں تھی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ نے فلسطین کو ان یقین دہانیوں سے مستثنیٰ رکھا۔ برطانیہ کے فلسطین کے متعلق اس فیصلے کا عرب رہنماؤں اور فلسطینی عوام نے وعدہ خلافی قرار دیا۔ اسی دوران برطانوی سیکرٹری خارجہ کی طرف سے صہیونی تنظیم کے رہنما کو ایک خط لکھا گیا تھا۔ تاریخ میں اس خط کو کیا کہا جاتا ہے اور کس طرح اس خط نے اسرائیلی ریاست کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کیا؟ 2 نومبر 1917 کو سر جیمز بیلفور کی طرف سے صہیونی تنظیم کے سربراہ راس چائلڈ کو ایک خط لکھا گیا۔ اس خط کو تاریخ میں بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس خط کا متن کچھ یوں ہے: ڈیئر لارڈ راس چائلڈ، I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to you and approved by the Cabinet. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the establishment of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice and civil and religious right of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours sincerely, Arthur James Balfour. ناظرین، آپ اس خط میں دیکھ سکتے ہیں کہ برطانیہ کی طرف سے زائنسٹ آرگنائزیشن کو واضح طور پر فلسطین میں ایک یہودی ریاست بنانے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ خلافت عثمانیہ یا اوٹومن امپائر کے ٹوٹنے کے بعد لیگ آف نیشنز نے فلسطین کو برطانیہ کے مینڈیٹ کے تحت رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مینڈیٹ کا مطلب ایک ٹرانزیٹری پیریڈ تھا، جس کے ختم ہونے کے بعد فلسطین کو مکمل خود مختار ملک کا درجہ حاصل ہو جانا تھا، لیکن ایسا کبھی نہ ہو سکا۔
برطانیہ کے بیلفور ڈکلریشن میں کیے گئے وعدے اور سپورٹ کے نتیجے میں مینڈیٹ کی مدتوں کے دوران صہیونی تنظیم نے فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاریاں تیز کر دیں اور پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسانا شروع کیا، اور وہ لوگ جو کئی صدیوں سے یہاں آباد تھے اپنے ہی گھر میں بیگانے ہو گئے۔ مینڈیٹ کے فیصلے میں فلسطینی عوام کی خواہشات کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا۔ اسی مینڈیٹ کی مدت کے دوران صہیونی تنظیم یعنی کہ زائونسٹ آرگنائزیشن نے فلسطین میں یہودیوں کی ایک مستقل ریاست قائم کرنے کے لیے بڑی تعداد میں یورپ سے یہودیوں کو فلسطینی علاقوں میں شفٹ کیا، ان کے لیے زمینیں خریدیں اور کیبورڈ بنا کر ان کو آباد کیا۔ یہ سب کچھ فلسطین میں صدیوں سے آباد لوگوں کے لیے ناقابل منظور تھا۔ انہوں نے اس کو پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی طاقتوں کی طرف سے عرب رہنماؤں کو آزادی کی یقین دہانی کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھا، جس کے نتیجے میں فلسطینی عربوں میں مینڈیٹ کے خلاف مزاحمت شروع ہوئی۔ مینڈیٹ کو تقریباً 1/4 صدی گزرنے کے بعد برطانیہ کو یہ ادراک ہوا کہ یہ مسئلہ ناقابل مصالحت ہے اور یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ جس کے قیام کو خود 2 سال ہوئے تھے، مختلف آپشنز پر غور کرنے کے بعد فلسطین کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی، ایک فلسطینی عرب اور دوسرا اسرائیل۔ اس پلان کے تحت یروشلم کو ایک بین الاقوامی شہر جو کہ ڈائریکٹ اقوام متحدہ کے کنٹرول میں ہو، اس کی تجویز دی گئی۔ اقوام متحدہ کی تقسیم کے پلان کو عربوں نے یکسر مسترد کر دیا اور فلسطین میں پرتشدد کارروائیاں شروع ہو گئیں، جس کا نتیجہ 1948 کی جنگ کی صورت میں نکلا۔ ناظرین، یہ تھی مسئلہ فلسطین کی ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن کے قیام سے لے کر اسرائیلی ریاست کے قیام تک کی تاریخ۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے دوران کتنے لاکھ فلسطینیوں کو زبردستی اپنے گھروں سے نکالا گیا تھا؟ 1948 کی جنگ کا کیا نتیجہ نکلا تھا اور 1948 میں یہودی فلسطین کی کتنی فیصد زمین پر قابض تھے؟ یہ اور اس سے جڑے مزید سوالات کے جوابات آپ دیکھ سکیں گے وزڈم ڈائری کی اگلی سیریز میں۔ اگر آپ نے ہماری اکنامک ہسٹری آف پاکستان کی سیریز ابھی تک نہیں دیکھی تو یہاں پر کلک کریں۔